ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ قادیانی جن کو 1974 میں کافر قرار دیا، آئین پاکستان میں لکھا گیا، جنزئی ہو، لاہوری ہو، قادیانی ہو، جنزے کو نبی ماننے والے ہو، اس کو مسیح موعود ماننے والے ہوں، اس کو مجدد ماننے والے ہوں، اس کو مسلم ماننے والے، سب کا اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر 1984 کے اندر آئین پاکستان میں انسداد قادیانیت ایکٹ آیا، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ کوئی قادیانی اپنا نام مسلمانوں والا نہیں رکھ سکتا، کوئی قادیانی اسلام کا تشخص استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنی عبادت خانے کا نام مسجد نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتا، وہ مسلمان وہ اپنے مذہب دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا، خدا اسلام سے خارج ہے۔ اب 1984 سے لے کر آج تک یہ زندگی منافقت اور منافقت کے ساتھ اپنا دین ظاہر کرتے رہے اور اپنی باتوں کو پھیلاتے رہے۔ اور چند سال قبل مبارک ثانی نام کے ایک شخص نے جو ربوہ کا رہنے والا تھا، چنور کا رہنے والا تھا، اس نے قرآن پاک جو تحریر شدہ ہے، جس میں مرزے کی جو شرارتیں ہیں، جو آیات ہیں، اس کو تبدیل کیا ہے اور اس کی تفسیر کے نام پر قرآن پاک چھاپا، لوگوں میں تقسیم کیا۔ جب پکڑا گیا، ٹرائل ہوا، جرم ثابت ہوا اور اس کی سزائے موت ہوئی۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں، سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، اور وہ کیس سپریم کورٹ چلا گیا۔ سپریم کورٹ کا ایک جج کہتا ہے کہ میں اس کو بری کرتا ہوں اور میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ کی چار دیواری کے اندر اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، چار دیواری کے اندر اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں، اس کی آئین اجازت دیتا ہے۔ گویا اس فیصلے سے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کوہراٹ برپا ہو گیا کہ وہ ملک جس کا اعزاز تھا، جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اسی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اپنے آئین کے خلاف فیصلہ کیا، اس کی غلط تشریح کی اور اس میں مداخلت کرتے ہوئے ایک تو قرآن کی مخالفت کی، حدیث کی مخالفت کی، اجماع امت کی مخالفت کی، قیاس کی مخالفت کی، ادلہ شریعہ کے خلاف فیصلہ کیا، آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ کیا، شریعت اسلامیہ کے خلاف فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ 25 کروڑ عوام پاکستانیوں کے دل اس بات سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا کہ قرآن معاذ اللہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے میں اس کا محافظ ہوں، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو حفاظت قرآن کی ذمہ داری اللہ کی، اللہ نے اس کی حفاظت کو اپنی مخلوق کے ان خوش نصیب لوگوں کو دی جن کو اللہ کے فضل سے، نبی کی مہربانی سے اور آپ کے فضل سے، آپ کی برکت سے قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت ملی۔ گلی گلی میں، محلہ محلہ میں
بستی بستی میں آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے۔ گویا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جو 100 سال تک ان پر اللہ نے بہت کو تعریف کیا، 100 سال میں قرآن ان کے ہاتھ سے ضائع ہو گئے، یہودی قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن حضرت عزیر قرآن کے حافظ تھے، بطور کوئی جزا کہ اللہ نے ان کو قرآن زبانی عطا فرمائی تھی۔ وہ 100 سال کے بعد واپس آئے اپنے گھر میں، ظاہر 100 سال میں گھر کا نقشہ بدل گیا، دوسری تیسری نسل آ گئی، بیٹے فوت ہو گئے، دوست یاد نہ رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، وہ اپنے گھر گئے، اپنی بستی میں گئے اور جا کر کہا کہ عزیر ہو، کسی نے نہیں مانا کہ یہ عزیر ہے۔ وہ تو 100 سال ہو گئے، غائب ہو گئے، وہ تو نظر نہیں آئے، وہ تو پتہ نہیں کہاں پھر تو اس کو ایسے آ گیا کہ میں عزیر ہوں، اور ان کا میں بھی عزیر ہوں۔ ان کا اچھا ایک ہماری خاندان کی ملازمہ ہے، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، اس نے عزیر کو دیکھا ہوا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، لیکن وہ نبینا ہو گئی، اندھی ہو گئی ہے۔ تم چلو اور تم عزیر ہو، نبی ہو، تم دعا کرو اس کی نظر صحیح ہو جائے، اور جب اس کی نظر صحیح ہو جائے گی تو پھر وہ تمہیں دیکھ کر پہچان لے گی، اور جب تمہیں دیکھ کر پہچان لے گی کہ تم عزیر ہو تب مان لے گی۔ چنانچہ حضرت عزیر اس کے پاس گئے، اس کو بتایا کہ میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا، آپ دعا کرو۔ حضرت عزیر نے صرف دعا کی، اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی، اور جب اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ آپ تو باقی عزیر ہیں اور آپ کو پہچان لی۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ عزیر جو ہے وہ تورات کے حافظ تھے، اور اگر آپ عزیر ہیں تو تورات سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے اول سے آخر تورات سنا دی۔ انہوں نے تورات جو سنائی وہ لکھ لی، درج کر لیا۔ جب اس کو درج کر لیا، لکھ لیا، تو کوئی مکان کی کھدائی کر رہے تھے تعمیرات کے سلسلے میں، تو کہیں سے تورات کا نسخہ دفن شدہ انہیں مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب پتہ چل جائے گا کہ یہ عزیر اصلی ہے یا ویسی اس نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ انہوں نے وہ تورات کی جو مدفون بھی ہے، اور وہ تورات کی جو عزیر علیہ السلام نے لکھوائی، دونوں کو انہوں نے کمپیئر کیا، تقابل کیا، اور ان کو آپس میں ملایا تو حرف بحرف صحیح نکلی۔ جب حرف بحرف صحیح نکلی تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، یہ تورات جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہی یاد کر سکتا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں بیٹا؟ اس کو تورات یاد ہے، اور اللہ کے بیٹے کو تورات یاد ہو سکتی ہے، کسی اور کو تورات یاد نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کفریہ عقیدہ گھڑ لیا۔ حضرت عزیر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، اس قرآن کے تو حافظ آپ کو گلی گلی ملیں گے، محلہ محلہ ملیں گے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا نہ ہم نے ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، ہم بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں۔ جب محافظ اللہ ہے، حفاظت اللہ کرنے والا ہے، تو پھر مبارک ثانی کون ہوتا ہے؟ اس کو چھاپنے والا، اس میں تعریف کرنے والا، اس کی آیتوں کو بدلنے والا، اس کے کلام کو بدلنے والا۔ اور پھر جب وہ پکڑا گیا، جب وہ قابو آیا، عدالت میں پیش کیا گیا، جرم ثابت ہوا، مجسٹریٹ نے سزا دے دی، سیشن جج نے سزا دے دی، ہائی کورٹ نے سزا دے دی، اور سپریم کورٹ کا ایک ایسا جج اس کا دماغ پھر گیا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اپنی چار دیواری کے اندر اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں یہ قرآن پاک بھی چھاپ سکتے ہیں۔ گویا کہ
ہمارے چیف جسٹس نے قرآن کی تحریف کی اجازت دے دی اور قرآن کو بدلنے کی اجازت دے دی، جس سے 24 کروڑ مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے۔ اور پھر غصے میں آ کر کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے بہت انتہائی اقدام بھی اٹھائے۔ ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم یہ بات بہرحال کہتے ہیں کہ اس کا سزا کیا جائے، یہ فیصلہ واپس کیا جائے، مبارک ثانی کو سزائے موت دی جائے اور آئندہ کے لیے اس کے برد کا نشان بنایا جائے۔ جو بندہ بھی قرآن چھاپے گا، جو بندہ بھی تحریف قرآن کرے گا، جو بندہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ رکھے گا، کسی اور نبی کے، کسی اور بندے کے نبی ہونے کی اجازت دے گا، اس کو پھانسی دی جائے۔ نہیں، پاکستان کہتا ہے، 74 کا آئین کہتا ہے، 1984 کی ذات قادیانی ایکٹ کہتا ہے یہ عبادت نہیں کر سکتے، یہ عبادت خانے کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے پیشوا کو نبی نہیں کہہ سکتے، رسول نہیں کہہ سکتے، اپنی کتاب کا نام قرآن نہیں رکھ سکتے۔ یہ ساری پابندیاں جب تمہارے آئین میں بھی ہے، کم از کم اس کا لحاظ کرو، تعظیم شرم کرو، اس کا لحاظ کرو، اور پھر یہ کہ قرآن کی شرم کرو، رسول اللہ کی شرم کرو، اللہ کی شرم کرو، اور 24 کروڑ مسلمانوں کی شرم کرو۔ کہ تمہیں حیا آنی چاہیے کہ پاکستان کا تو بچہ رسول اللہ کے رسول کو شام کو جانتا پہچانتا ہے، پاکستان کا تو بچہ اسلام کی، مسلمانوں کی، ناموس رسالت کی اور تاجدار ختم نبوت کا جو ہے وہ گواہ ہے، عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ قاضی کہاں سے آ گیا جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اس بات کا فیصلہ دے رہا ہے کہ مرزائی اپنی چار دیواری میں تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا قرآن بھی چھاپ سکتے ہیں، اپنی مرضی کے وہ سارے معاملے کر سکتے ہیں۔ ہم اس قانون کو، اس فیصلے کو، اس ضابطے کو، اس رولنگ کو بالکل نہیں مانتے اور دوسرے کی نوک پر رکھتے ہیں اور اس بات کا جو اظہار کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا، ملک کا امن اگر برباد ہوا، ملک میں افراد تفریح کا اگر ماحول دوبارہ پیدا ہوا تو پھر گلہ نہ کوئی کرے، کیونکہ مسلمان جو ہیں اپنے نبی کی ناموس پر جان بھی قربان کرتے ہیں۔ اس کے لیے غازی المدین شہید کی، غازی ممتاز قادری کی اور اسلام کے تمام غازی جنہوں نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، ناموس رسالت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا امام الانبیاء کی نبوت، ختم نبوت اور رسول اللہ کے قلب اندر پر نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ